اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 یعنی 60 اور آیت نمبر 61 61 اور آیت نمبر 63 یعنی 62 یعنی 62 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے تلاوت بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترا، علم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، الا طرف، الذین یزعمون انہم کیا نہیں دیکھا تم نے طرف ان لوگوں کے جو دعویٰ کرتے ہیں یا گمان کرتے ہیں۔ لفظی میننگ ہے، ریئل میننگ ہے گمان کرنا یعنی اور یا دعویٰ کرنا، ادھر ہم مطلب کر لیں گے۔ انہم بے شک وہ، آمنو ایمان لائے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، انزلہ اتارا گیا، الیکا طرف تمہارے، وما انزلہ اور جو اتارا گیا، من قبل کا تجھ سے پہلے، کا تجھ سے اور قبل پہلے، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا یہ کہ وہ فیصلہ لے جائیں، الی طرف، الی الطاغوت طاغوت شیطانوں کی طرف شیطان کے، یہ کہ فیصلہ یتحاکموا وہ فیصلہ یعنی حاکم بنائے، الی یا فیصلہ کروائے، الی الطاغوت شیطانوں سے یا شیطانوں کی طرف فیصلہ لے جائے۔ وقد اور تحقیق، امروا ان یکفروا، امروا حکم ہوا اور تحقیق حکم ہوا ہے یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہے، ان یکفروا یہ کہ منکر ہو جائے، بھی ساتھ اس کے یعنی نہ مانے اس کو، یعنی شیطان کے فیصلے کو نہ مانے۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے۔ تحقیق قد کا میننگ ہے تحقیق یعنی کنفرم کی ہوئی بات، تحقیق کی ہوئی بات کہ اللہ نے باقاعدہ بتایا ہوا ہے، اور ابھی یہ قرآن مجید میں بتا رہا ہے کہ تحقیق کہ اس سے منکر ہو جائے، شیطان کے فیصلے سے منکر ہو جائے یعنی شیطان کے فیصلے کو نہ مانے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور چاہتا ہے شیطان، أَن يُضِلَّهُمْ یہ کہ بہکائے تم ان کو یعنی گمراہ کریں ان کو، ضلالاً اور بہکانا یا گمراہ کرنا، بعیدا دور کا یعنی بہت زیادہ بہکانا، گمراہ کرنا شیطان کا تو یہی کام ہے اور یہی چاہتا ہے۔ شیطان ہی نے تو ہمارے بابا آدم کو جنت سے نکالا، وہ تو ہمارا ازلی دشمن ہے کیونکہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے زمین کا نائب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا، تو اسی حسد کے پیچھے اور شیطان چونکہ مردود ہو گیا حسد کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، تو اس کو عداوت ہے مسلمانوں سے، آدم کی اولاد سے، ساروں سے، اس لیے تو مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں جو شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں تو وہ دوزخ میں جائیں گے، اور جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ویسے جو ہے اسپیشلی اس آیت میں کہہ رہا ہے منافقین کے بارے میں کہ وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں، یعنی دعویٰ کا مطلب دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہے نہیں کہ ہم مانتے ہیں، ایمان لائے ہیں تیری طرف یعنی جو اترا ہے تیری طرف یعنی اس قرآن مجید کو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یہ اس قرآن مجید پر، اور جو اس سے پہلے اترا ہے اس پر بھی ایمان لائے ہیں، یعنی تجھ پر بھی ایمان لائے ہیں، تجھ سے پہلے پیغمبروں پر بھی، اس کتاب پر بھی اور اس سے پہلے کتابوں پر بھی ایمان لائے ہیں، لیکن فیصلہ وہ لے کر جاتے ہیں شیطانوں کی طرف، حالانکہ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ شیطانوں کو مت مانو، ان کے فیصلوں کو مت مانو۔ تو اس طرح
یہ لوگ تو پھر منافق ہوئے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں ساتھ اس کے اس قرآن مجید کے اور اس سے پہلے کتابوں پر بھی، تو اس کا مطلب وہ ہو گیا کہ یہ تو منافق ہے۔ تو یہ منافقین کے بارے میں تقریباً یہ آیت ہے، اور اس کے پیچھے یہ 3 آیتیں جو ہم پڑھیں گے آگے پیچھے، اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن صاف طور پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا یہ بھی بتایا ہے کہ یہ لوگ منافق ہوتے ہیں جو شیطانوں کی طرف اپنے فیصلے لے کے جاتے ہیں۔ اور شیطان کون ہوتے ہیں؟ اس آیت میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ طاغوت سے مراد جو ہے، طاغوت کی طرف یعنی شیطان کی طرف، وہ حاکم ہیں جو قانون اللہ کے سوا، جو اللہ کے قانون کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کریں، یعنی اللہ کے شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں اور دوسرے قانونوں کے مطابق فیصلہ کریں، تو وہ طاغوت، وہ شیطانی حکمران ہے۔ اور وہ نظام عدالت بھی اس میں آتا ہے جو نہ تو اللہ کے احکام کو چاہتا ہے اور نہ اللہ کی کتاب کو آخری سند مانتا ہو اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہو۔ تو یہ وہ عدالتیں اور وہ حاکم بھی اس میں شامل ہے، طاغوت کا جو مطلب ہے۔ اور جو لوگ ایسے عدالتوں میں جائیں اور ایسے حاکموں میں پر جائے جو اللہ کے شریعت کے اور اللہ کے اس کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ منافقوں میں آ جائیں گے۔ اچھا، اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ اس طرح ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، ایسا ہوا تھا کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان میں جو ہے، ہم اسے منافق ہی کہیں گے کہ وہ تو کہتا تھا کہ میں ایمان لایا ہوں، لیکن اب اس آیت سے آپ دیکھ لیں، جب یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ منافق تھا۔ اور اس سے چونکہ یہ آیتیں اللہ کی آیتیں ہیں تو اللہ تو دل و دماغ کا سب کچھ کا، چھپی ہوئی باتوں کا بھی راز جانتا ہے۔ تو جب اللہ نے ظاہر فرمائی ہے، اس کی یہ آیتیں بھیجی ہیں ان کے بارے میں، تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ منافق تھے۔ تو اس لیے ایک منافق اور ایک یہودیوں کا کچھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ جھگڑے کے کچھ قضیہ، کچھ جھگڑا، کچھ اس طرح کا جھگڑا تھا کہ فیصلہ درمیان میں کون کرے۔ تو یہودی کہتا تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر جاتے ہیں، جبکہ وہ منافق جو تھا خود کو مسلمان کہہ رہا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ نہیں، اشرف بن کعب ایک عالم تھا یہودی، اس کے پاس لے کر جاتے ہیں فیصلہ، چونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کو کچھ رشوت دلا کر تو اپنے حق میں فیصلہ کرا دیں گے۔ یہودی عالم اکثر اسی طرح، کچھ عالم جو تھے وہ اسی طرح فیصلہ کر لیتے تھے، تو اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، اس کے پاس، اشرف بن کعب کے پاس فیصلہ لے کے، قضیہ لے کے جاتے ہیں، جھگڑا لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ لیکن یہودی نہیں مان رہا تھا، اور اس طرح جو ہے وہ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوری بات اور پوری جو ان کے تنازعات تھے وہ سن لیے، جو آپس میں اختلاف تھے وہ سن لیے، تو فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا گیا۔ جب یہودی کے حق میں فیصلہ کیا گیا تو وہ جو منافق تھا وہ جب ادھر سے نکلے تو باہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے اور باہر گئے، تو یہودی سے کہنے لگا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ لے کے جاتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ منافق نے یہ کہہ دیا۔ اب یہودی نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کے پاس لے جاتے ہیں جب تم کہتے ہو۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بھی وہ ایک قسم کا انکار کر رہے تھے، کیونکہ وہ منافق جو ہوئے تو وہ
چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اجازت دی گئی تھی کہ اس جگہ کے کچھ فیصلے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی جب فیصلے آتے تھے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ وہ بھی فیصلے کر لیا کریں۔ تو جب وہ فیصلہ ان کے پاس لے گئے تو جو یہودی سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان سن لیا، اور اس بیان میں جب اس نے یہ سن لیا کہ اس سے پہلے یہ فیصلہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بڑے غصے میں آ گئے کہ ایسے بندے کا فیصلہ جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کا محبوب پیغمبر ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے، اس نے کوئی فیصلہ غلط کیا ہوگا جو وہ میرے پاس آ رہا ہے؟ میں تو ان سے پوچھ کے تو فیصلہ کرتا ہوں۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو بڑے غصے والے اور بہت تیز مزاج کے تھے، انہوں نے ایک دم اٹھ کے اور کچھ نہیں کیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، سر قلم کر دیا کہ اس کا اور کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو رد کر دیا، اس سے انکار کر دیا، مسلمان ہو کے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مرتد ہے، یہ منافق ہے، اس نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اور اس طرح ان کا انجام کیا ہوا؟ قتل۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ مر جانا، اس دنیا سے ختم ہو جانا۔ جب ایسے کوئی کرتا ہے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی سزا پھر یہی ہے، اس دنیا میں بھی اور ادھر بھی جا کے پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو طاغوت کی طرف فیصلہ لے کے جاتے ہیں، شیطانوں کی طرف، تو وہ ان کو تو ان سے منع کیا گیا ہے، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے اور دور کا مزید زیادہ گمراہ کر دیں۔ اب اگلی آیت میں اسی کانسیپٹ کے مطابق پڑھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے آگے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، تعالو، لے آؤ یا آ جاؤ، الا، طرف، ما انزل اللہ، جو اتارا ہے اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف اس کے رسول کے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو دیکھو منافقین کو، یصدون، وہ روکتے ہیں، انکل سدودا، تجھ سے رک کر، یعنی جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ طرف اس قرآن کے، یعنی جو اتارا گیا ہے، اتارا ہوا ہے اللہ نے، تو اس کی طرف آؤ، یا طرف رسول کے کہ یہ وہ فیصلہ کریں، تو دیکھو ان منافقوں کہ وہ خود بھی رکتے ہیں اور تجھ سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، یعنی ان کو بھی روکتے ہیں کہ نہیں ادھر نہیں جاتے فیصلہ کرنے، اشرف بن کعب کے پاس جاتے ہیں تاکہ ادھر رشوت دے دیں اور اپنے منمانی کے مطابق جو ہے فیصلہ کرائیں، اپنی رضا کے مطابق فیصلہ کرائیں، اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کروائیں۔ تو چونکہ وہ جب فیصلہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور ادھر سے وہ پھر بھی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے ان کا سر قلم کر دیا، تو اب آگے دیکھیں وہ پھر کیا اس کے خاندان والے کیا کہتے ہیں۔ فَكَيْفَ، پھر کیسے، اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب پہنچی ان کو مصیبت، اذا، جب، اصابت، پہنچی، ہم، ان کو، اصابتہم، پہنچی ان کو، مصیبت، بما، ساتھ جو، قدمت، پہلے سے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ثم، پھر، جاؤکا، آئے طرف تیرے، یحلفون، قسم کھانے، باللہ، ساتھ اللہ کی، یعنی اللہ کی قسم کھانے لگے، ان، یہ کہ، اردنا، ہمارا تو ارادہ تھا، الا، یہ کہ، احساناً، کہ احسان ہو جائے، یعنی آپس میں صلح و توفیقہ، اور آپس میں صلح اور صفائی ہو جائے،
یعنی اب کیا کہنے لگے کہ اب جو ہے اس بات پر آ گئے کہ ہاں آپس میں جو ہے اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی رضامندی ہو جائے اور آپس میں جو ہے وہ ملاپ ہو جائے، جو توفیق ہو یعنی وہ ہو جائے، بھلائی ہو جائے، احساناً یعنی بھلائی ہو جائے اور ملاپ ہو جائے۔ ویسے احسان کا مطلب بھلائی اور توفیقاً جو توفیق ہو جائے، لیکن ادھر توفیق کے مطلب یعنی ہماری توفیق ہو جائے کہ بھلائی کے ملاپ ہو جائے۔ تو پھر کیا کہنے لگے اللہ اب اس آیت میں کہ جب ان کو پہنچی مصیبت، یہ مصیبت کیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رد کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو ان کو پہنچی مصیبت، یعنی یہ ہو گئی ان کے لیے مصیبت کہ ان کا بندہ قتل ہو گیا، اور کر تو کچھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ انہوں نے حق پر کیا تھا۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے، پہلے سے برائی اپنے ہاتھ سے کی۔ کیا برائی کی؟ اپنے ہاتھ سے پہلے ہی برائی بھیجی آخرت کے لیے بھی۔ کیا برائی کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے انکار کر کے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو مانے بھی، لیکن اگر دل سے وہ نہ مانے، یعنی دل میں ان کے لیے تھوڑی سی بھی خلش ہو تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ دل سے تھوڑی سی بھی اگر ان کو وہ ہو کہ دل سے، یہ سورہ انفال میں ہے میرے خیال میں، تو اگر تھوڑی سی بھی ان کے لیے یہ ہو کہ دل سے نہ مانے، تو جنہوں نے انکار ہی کر دیا تو ان کا تو پھر قتل کرنا ہی جو ہے حق تھا، ان پر واجب تھا کہ ان کا قتل ہی کیا جائے۔ اور یہ دیکھو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جب پہنچی ان کو مصیبت تو پھر آئے تمہارے پاس اور قسمیں کھانے لگے کہ نہیں، ہمارا تو یہ مطلب نہیں تھا، ہم تو ملاپ کرنا چاہتے تھے اور بھلائی کرنا، ہمارے آپس میں کوئی ملاپ ہو جاتا، راضی ہو جاتے تو ہم آپس میں تو مسئلہ حل ہو جاتا، ہمارا یہ تھا، یعنی اب مزید جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے راز فاش کر دیے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سارا ظاہر کر دیا کہ انہوں نے جو کیا ہے اپنے ہاتھوں سے خود کیا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قتل کا دعویٰ کرنے آئے ہیں تمہارے پاس کہ ہمارے بندے کو ایسے ہی قتل کر دیا، ایسے نہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پہلے کر دیا، برائی بھیج دی، برائی کر دی اپنے ہاتھوں سے، اس لیے ان کو مصیبت پہنچی، اور یہ مصیبت ان کے اپنے ہاتھوں کی ہے۔ یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے، ایدیم ان کے ہاتھوں سے۔ اور پھر آئے ہیں تمہارے پاس اللہ کی قسمیں کھا کر کہ ہمارا ارادہ تھا ملاپ اور راضی ہونا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ منافق تھے، منافقین کہہ دیا ان کے لیے، روکتے ہیں تمہارے پاس آنے سے اور رک جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں منافقت سے بھی بچائے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں، کہ ہم ایسے نہ کریں، ایسے فیصلے کسی ایسی جگہ پر نہ جائیں کہ رشوتیں دے کے تو فیصلہ کروائیں، ورنہ ہم بھی اسی منافقین میں آتے ہیں جو نام نہاد کا کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا تھا، تو وہی کلمہ ہم نے پڑھا ہے، لیکن اگر ہم یہی حرکتیں کریں گے تو یہ قرآن مجید میں موجود ہے، پڑھ لو۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن مجید ترجمے سے پڑھ لو۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ترجمے سے پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں اور ایسی منافقت سے بچتے رہیں۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہم سب کے استانیوں کو، استادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، بھابھیوں، نندوں کو، سارے گھر والوں کو اور کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرمائے۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے۔ یا اللہ ہماری پریشانیاں، تکالیف اور بیماریاں ہم سے دور کر دیں، آمین ثم آمین۔